وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی مجھ پہ دروشی پڑھو، تمہارا درود پاک ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف دور و نزدیک سے ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے والوں کے لیے تسلی قلب کا سامان ہے کہ کوئی مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما سے بظاہر کسی فاصلے پر ہے، وہ فاصلہ کتنا بھی زیادہ ہے تو کوئی بندہ اس دوری کو اپنی عقل کے پیمانے پر سوچ بچار میں مبتلا نہ ہو کہ میں اتنی دور سے پڑھ رہا ہوں تو بارگاہ کے اندر دروشی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ عشق و محبت کا اظہار اور حقیقت کا اعتراف اس انداز میں کرتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو کتنی بھی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں، ہم بظاہر دور ہیں، سرکار علیہ السلام ہم سے دور نہیں ہیں۔ تو جب یہ تصور، یہ روحانی ذوق، یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے گی کہ ہم جب ہدیہ صلاۃ والسلام اپنی زبان پہ لاتے ہیں تو مدینے کے چاند صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے سماعت فرماتے ہیں تو مزید عشق و وارفتگی میں اضافہ ہوگا، درود شریف پڑھنے کی چاشنی نصیب ہوگی، لذت نصیب ہوگی، ذوق افزوں ہو جائے گا اور انشاءاللہ مزید بہاروں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اباب ذی وقار 1500 سال کم و بیش گزرنے کے بعد بھی آج بھی دین اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ واضح اور دن کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ترقی کے اس دور کے اندر جب زمین و آسمان کے قلابے ملائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جب مریخ، عطارد، زحل، مشتری کو مسخر کرنے کے فسانے چھیڑے جا رہے ہیں، سیاروں سے مٹیاں لا کر یا وہاں کی خاک، وہاں کا میٹیریل لا کر کئی ملکوں کی لیبارٹریوں میں سائنسدان مصروف تحقیق ہیں اور سیاروں پر نئی کالونیاں اور آبادیاں بنائے جانے کی باتیں بزبان عام ہیں۔ ایک لوہے کی اور پلاسٹک اور دیگر چیزوں سے بنی ہوئی چیز جس کو جہاز کہا جاتا ہے، وہ سینکڑوں افراد کو لے کر اور ڈھیر سارا وزن لے کے فضا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹنوں ٹن وزن لے کر سمندر کے سینے پہ تیرتے ہوئے بحری جہاز نظر آتے ہیں۔ الغرض ترقی کی جتنی بھی شاہراہیں ہیں، نت نئی ایجادات ہیں، ان ساری باتوں کے باوجود بھی قرآن پاک وہ معجزہ جاویداں ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ زندہ نبی کا وہ زندہ معجزہ ہے جو مسلمان کا سر فخر سے بلند رکھتا ہے، اسلام کی حقانیت پہ روشن اور واضح دلیل ہے۔ یہ وہ ستھری کتاب ہے جس میں عیب کوئی نہیں، جس میں شک کوئی نہیں، جس میں نقص کوئی نہیں، جس میں خامی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ یہ بات بھی 100% درست اور حق ہے، ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم جو کتاب ہے، اس کی تلاوت کی فضیلت، اس کی زیارت کی فضیلت، اس کو باوضو چھونے کی فضیلت اور برکت، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن ہمیں اس بات سے بھی آنکھیں بند نہیں کر لینا چاہیے کہ قرآن پاک ایک راہ عمل ہے، دستور العمل ہے، مشعل راہ ہے، زندگیاں بدلنے والی، انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے کہ اس کو توجہ سے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے تو انسان کے ظاہر و باطن کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں، جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں یا بعد میں بھی جب اس سلسلے کو سنیں گے تو میری اس عرض پہ غور فرمائیے گا کہ ہماری جتنی بھی عمر ہو چکی ہے، ہم نے دیگر چیزوں میں دلچسپی بہت زیادہ لی۔ محض ہمارے موبائل اسکرین پر اگر ایک کمپنی کا میسیج آ جائے اور ہمیں انگلش پڑھنا نہ آتا ہو تو ہم وہ بھی کسی دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پر، میسنجر پر، ایمو پر، فیس بک پر کومنٹس کی صورت میں، میسیجز کی صورت میں ہماری انگلیاں تھکنے کا نام نہیں لیتی، ہماری نگاہ نہیں اکتاتی۔
دوسری طرف بعضوں کو شاعری کا شوق ہوتا ہے، مدت شعراء کو پڑھتے گزار دیتے ہیں، بعض افسانہ نگاری کے، بعض سسپنس ناول، بعض رومانوی ناول کو پڑھتے ہیں۔ الغرض ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ذوق ہے، اپنی اپنی ایک جستجو ہے۔ اخبار بھی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اخبار کے ہر صفحے کو جب تک پڑھ نہ لیں تو شاید انہیں اطمینان واقعی میسر نہیں ہوتا۔ سنڈے میگزین کی صورت میں بھاری بھرکم رسائل قیمت ادا کر کے گھروں میں آتے ہیں اور اس کا صفحہ صفحہ پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیے اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کی صورت میں اللہ کا پیغام موجود ہے، اس پر غور کرنے کی کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کو سمجھنا کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے، ہمارا مالک ہم سے کیا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہم جو اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں، ہمیں اس غفلت کی دنیا سے نکلنا چاہیے اور قرآن حکیم کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنا اور پھر احکامات الہیہ جو ہیں ان کی بجا آوری کی طرف ہمیں قدم بڑھانا چاہیے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ نزدیک ہے، اللہ میں نصیب فرمائے، اور اس میں عبادت، بندگی، روزے، تراویح، تمام تر عبادات کو ذوق و شوق سے بجا لانے کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائے۔ اسی لیے میں نے آج ایک حصہ رکھا ہے تلاوت قرآن کی فضیلت کا، اور ایک حصہ آج ہم انشاءاللہ سجدہ صاحب کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو عرض یہ ہے قرآن پاک کی طرف ہم آئے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو واقعی ایک انقلابی کتاب ہے، جو دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم کے بارے میں کفار نے، مشرکین نے پروپوگنڈے کیے کہ معاذ اللہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود آیتوں کو ترتیب دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ مجھ پہ رات میں لوگوں سے بات چیت کریں، اور اگر ہمارے پاس مال و زر کی بہتات ہے تو اس مال و زر، اس پرسنالٹی کو شو کرنے کے جتنے ذرائع ہیں ہم استعمال کریں تاکہ معاشرے کے اندر ہم بہتر سے بہتر نظر آئیں۔ پر یاد رہے رنگ و نسل پر بہتریاں موقوف نہیں ہوا کرتی، علاقوں اور زبانوں پر بہتری کا معیار اس کسوٹی پر نہیں پرکھا جاتا۔ یہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دربار کی بات کر رہا ہوں۔ اگر رنگ پر، حسن پر، جمال پر، عہدے پر اور بڑی برادریوں پر بات ختم ہوتی تو ابو جہل لائق جہنم نہ ہوتا، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام نہ پاتے کہ چلتے زمین پر ہیں اور جوتیوں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہتر کون ہے؟ اس بہتروں میں سے ایک بہتر کی طرف ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ الکریم۔ تو کیا ہم ایسا بہتر نہ بنے جس کو حضور علیہ السلام بہتر فرما رہے ہیں؟ اور جس کو حضور بہتر فرما دیں وہ دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت کے اندر بھی بہتر ہے۔ تو قرآن سیکھیے، ہم سیکھیں گے تو پھر اگلے شعبے میں ہمیں داخلہ ملے گا کہ ہم سکھانے والے بھی بن جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث شریف ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، کیا تم میں کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق میں صبح کو جائے؟ بطحان بھی وادی کا نام ہے اور عقیق بھی وادی کا نام ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق میں صبح کو جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں کوہان والی لائے؟ اس طرح کے گناہ اور قطع رحم نہ ہو، یعنی جائز طور پر۔ مطلب یہ ہے کہ صبح اپنے گھر سے نکلے وادی بطحان میں، صبح اپنے گھر سے نکلے وادی عقیق میں، اور جب واپس آئے تو 2 اونٹنیاں، وہ بھی کوہان والی، ایک بڑی مالیت کی چیز ہے یہ۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہ لوٹ کھسوٹ کر کے، ظلم جبر کر کے اور کسی سے زیادتی کر کے یا معاذ اللہ چوری کر کے، ہرگز نہیں۔ سرکار فرماتے بغیر ظلم و زیادتی کے، یعنی بس گھر سے نکلا، بطحان گیا، شام کو آیا تو اس کے بعد جناب 2 اونٹنیاں کوہان والی، ٹھیک ٹھاک مال لے کر آیا ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اے جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے تو ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ خواہش کسے نہیں ہوگی کہ بغیر ظلم جبر کے، بغیر زیادتی کے کوئی وادی بطحان یا عقیق جائے یا کہیں جائے اور 2 اونٹنیاں بغیر محنت مشقت کے لے آئے۔ تو حضور یہ تو ہم سب کو پسند ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شم رسالت کے پروانوں کے اس جواب کو سن کر فرمایا،
پھر کیوں نہیں صبح کو مسجد میں جا کر کتاب اللہ کی 2 آیتوں کو سیکھتا کہ یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 سے بہتر، اور 4 سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب ایک طرف 2 اونٹنیاں ہیں، ڈھیر مالیت کی چیز ہے، تو جب یہ ہر ایک کو پسند ہے کہ 2 اونٹنیاں میں جا کے لے آؤں، تو فرمایا یہ سب کو پسند ہے، تو پھر مسجد میں جا کر 2 آیتیں قرآن کی کیوں نہیں سیکھتے؟ اور اگلا جو ارشاد ہوا ہے کہ 3 سے بہتر اور 4 سے بہتر، یعنی 2 آیتیں مسجد میں جا کے قرآن کی سیکھی، صحیح پڑھنا سیکھ لیا، اس کا معنی بھی سمجھ لیا۔ یہ 2 آیتوں کا سیکھنا وہ 2 اونٹنیوں کے پانے سے بہتر ہے، 3 آیتوں کو سیکھنا 3 اونٹنیوں کو پانے سے بہتر ہے، اور 4 آیتوں کو سیکھنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اسی طرح آگے جتنا اضافہ کرتے جائیں گے تو گویا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک طرف دنیا کا مال ہے، جس طرف انسانی طبیعت مائل ہوتی ہے، اس میں طمع ہوتی ہے کہ ہمیں مل جائے، ملے ہوئے کا کون انکاری ہوتا ہے؟ یہاں تو لوگ ہاتھ پنجے گاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دوسرے کی جیب سے بھی نکال لیا جائے۔ تو جہاں تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور یہ مال تو فانی ہے، جب موت رشتہ حیات کی شہرک کاٹ کے رکھ دیتی ہے اور ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹ کر تم سوئے قبرستان جاؤ گے، اونٹیاں ہو یا گھوڑے ہوں، سونا ہو یا چاندی ہو، گاڑیاں ہو یا جہاز ہو، کچھ بھی ہوں، وہ تو پیچھے رہ گئے، لیکن وہ جو 2 آیتیں تھیں، وہ جو 3 آیتیں تھیں، وہ جو 4 آیتیں تھیں تم نے سیکھی ہیں، یہ وہ توشہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ ساتھ جائے گا۔ تیسری حدیث مبارک سماعت کیجئے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں یعنی میٹھا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور اس پھل کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا ہے۔ چوتھی حدیث سنیے، صحیح مسلم میں ہی ہے، اور اس حدیث کو حضرت سرکار امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کتاب سے بہت لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہتوں کو پست کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن حکیم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، عزت بخشتا ہے، اور یہ جو بلندی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے پستی ذلت جو ہے اس کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت بیان کرتے ہیں، یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس ستھری کتاب پر، اور عمل کرتے ہیں ان کے لیے بلندی ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان لے آئے پر عمل نہیں کرتے، اس کے خلاف کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پستی ہے۔ تو یہ کتاب تلاوت کے لیے بھی ہے اور یہ کتاب عمل کے لیے بھی ہے۔ 5ویں حدیث مبارک سماعت کیجئے گا۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، تلفظ ٹھیک ہے، لہجہ ٹھیک ہے، ادائیگی کا اسٹائل ٹھیک ہے، زبان میں کسی قسم کی روک لکنت رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ بہتر طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ماہر ہے، تو وہ کرامن کاتبین، یہ جو نیکی بدی لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس پڑھنے والے کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، زبان میں گرا ہے، زبان میں لکنت ہے، بولنے میں دقت ہے، پڑھنے میں دقت ہے، آسانی سے نہیں چلتی، تو جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تکلیف کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس رکنے اور اس لکنت اور اس تنگی کے باوجود بھی اس کتاب مبین کی تلاوت کا شرف پاتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دوہرا ثواب ہے۔
تلاوت قرآن کا ثواب بھی ملے گا اور دقت کے باوجود تلاوت کرنے کا جو ہے وہ الگ سے ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایسی مبارک کتاب ہے۔ آئیے چھٹی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ شرح السنہ میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث مشہور صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک قرآن، سب احباب سے گزارش ہے ہمتن گوش ہو کر سنیں، فرمایا 3 چیزیں قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے عرش کے نیچے ہوں گی۔ یاد رہے قیامت والے دن صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا، باقی نہ پہاڑ رہیں گے، نہ درخت رہیں گے، نہ عمارتیں رہیں گی، نہ بلڈنگیں رہیں گی، نہ چھتر چھایا رہے گی، نہ ٹینٹ ہوں گے، کچھ بھی نہیں، کھلا میدان ہے۔ اللہ کا عرش، اس کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے عرش کے نیچے 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک قرآن، فرمایا یہ بندوں کے لیے جھگڑا کرے گا، اس کے لیے ظاہر و باطن ہے۔ اور دوسرا امانت، اور تیسرا رشتہ پکارے گا۔ ہم صلہ رحمی پر 3 نشستوں میں گفتگو کر چکے ہیں۔ رشتہ پکارے گا کہ مولا جس نے مجھے ملایا اسے اللہ ملائے گا، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ 7ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو مسند شریف کے اندر نقل کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، قاسم ہر نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حامل قرآن سے کہا جائے گا، پڑھ اور بلندی کی طرف چڑھ اور ترتیل کے ساتھ پڑھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ تیری منزل آخر آیت جو تو پڑھے گا وہاں ہے۔ حافظ قرآن، یا جس کو جتنا قرآن کا حصہ یاد ہے، ایک سورت ہی یاد ہے، قیامت والے دن اس سے کہا جائے گا چل پڑھ قرآن شریف۔ اب اس نے ایک آیت پڑھی، درجہ بلند ہے، اور اس کو کہہ دیا جائے گا کہ جتنا تو پڑھتا چلا جائے گا اور پڑھ ٹھہر ٹھہر کے۔ یہ ٹھہر ٹھہر کے جو پڑھنا ہے تلاوت قرآن کے معاملے میں، دیکھیں عرض یہ ہے کہ ایک چیز ہے تلاوت قرآن ذوق شوق کے ساتھ، ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہدف مقرر کیا ہوا ہے کہ میں نے جناب 3 دن میں قرآن پاک پڑھنا ہے، 4 دن میں پڑھنا ہے۔ اب 4 دن میں پڑھنا ہے، 4 دن کی ٹائمنگ ذہن کے اندر ہے، بولے ٹائمنگ واچ لگ گئی، اور اب کیا ہے جناب کے بس حضرت شروع ہو گئے، اور دھڑا دھڑ نہ تجوید و قرات کے اصولوں کا، نہ تلفظ کی صحت کا، اور بس اب یہ ہے کہ بس میں نے 4 دن میں ختم۔ بھائی 40 دن میں ختم کر لیجئے، لیکن پڑھیے صحیح طریقے سے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اے محبوب قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ میں مثال مشابہت کے لیے اور تشبیہ کے لیے نہیں دے رہا، مثال اکثر سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھانے کی غرض سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک لذیذ چیز ہے، ہماری فیورٹ ہے، لذیذ ہے، تو ہم اس کو مزہ لے کر کھا رہے ہیں اور اس کی لذت سے متلذذ ہو رہے ہیں، اور ہم مطلب خوب ذوق کے ساتھ اس کو کھا رہے ہیں، تو جہاں ہم اس سے لذت پا رہے ہیں، مشروب سے لذت پا رہے ہیں، تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی روحانیت ہے، اس کے اندر تمانیت قلبی کا سامان ہے، اس میں روح کی تسکین کے آثار ہیں، لہٰذا قینچی کی طرح اس کو پڑھنا۔ اور جیسے تراویح کے ایام میں ہوتا ہے، لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، بلکہ عجیب عجیب قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں حفاظ کے، کہ یہ تو جناب 15 منٹ والا حافظ ہے، یہ بڑا سپیٹو ہے جی، یہ بڑا تیز حافظ ہے جی، وہ جی 8.5 حافظ دے 20 منٹاں ہر شے پڑھا دیندا ہے۔ کیا کر رہے ہیں جناب؟ عبادت ہے۔ چوک میں کھڑے ہو کے گپے لگانے لگ گئے تو 2 گھنٹے کا نہیں پتہ چلا۔ گلیوں بازاروں چوکوں چراہوں میں چائے کا کھوکا، فاسٹ فوڈ کی دکانیں، آئس کریم کے بار،
گلیوں بازاروں میں اپنے محلے کے چھڑوں پر بیٹھے ہیں، یار دوستوں سے باتیں شروع ہوئی ہیں، دیہڑی گزر گئی، خبر کوئی نہیں ہے، اور تراویح کی بات آئی تو ہمیں سپیٹو چاہیے، 20 منٹ والا چاہیے، تو پھر ایسے الفاظ جی وہ سپیٹو ہے، ایسے الفاظ جی 20 منٹ پڑھا کے وہ مارنا ہے۔ اللہ کی عبادت اور بندگی، تراویح رمضان شریف کی راتوں کی عبادت ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ مضحکہ خیزی اور یہ مذاقیہ انداز اور یہ طنز ایک مسلمان کے لیے اس میں سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے، یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ قرآن کو محبت و الفظ کے ساتھ پڑھا جائے، یہ تھوڑی ہمیں کہا گیا کہ تم نے 3 دن میں 4 دن میں ہی ختم قرآن کرنا ہے، میں نے عرض کیا 4 دن میں 40 دن میں کر لیجئے، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، لطف پا کر پڑھیے، سرور کی دنیا میں پہنچ کر پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ دل کی دنیا کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ 8ویں حدیث پاک سماعت فرمائیے، اور یہ حدیث شریف ترمذی میں موجود ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سرکار علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے دامن اقدس میں لے کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، مولا ابن عباس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما، اور تفاسیر کی دنیا میں ان کی تفسیر کو تفسیر ابن عباس، تو یہ ایک صحابی کی تفسیر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے جوف میں، جوف کہتے ہیں سینے کو، جس کے سینے میں، جس کے جوف میں قرآن نہیں ہے، وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ اجڑے، خستہ حال اور ڈراؤنے مکانات کے اندر کون بسیرا کرتا ہے جی؟ کہتے ہیں جناب فلاں مکان اتنے عرصے سے بند ہے، اب تک تو وہاں چڑیلوں اور جنات نے اپنا بسیرا کر دیا ہوگا۔ سمجھ گئے آپ کہ مکان ویران اور اجڑے ہوں تو اس کا جائے مسکن کوئی اچھے مائنڈ کے لوگ نہیں ہوا کرتے۔ اجڑے مکانوں میں جنات بسیرا کرتے ہیں، شیاطین اس کو اپنی آماجگاہ بنا لیتے ہیں۔ سینہ بھی ایک مکان ہے، اور حضور پر نور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس سینے کی رونق قرآن ہے، اور جس سینے میں قرآن ہی نہیں ہے تو وہ ویران گھر کی مثل ہے۔ تو جب سینہ ہی ویران ہو گیا تو وہاں خیر کیسے سمائے گی؟ وہ تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آماجگاہ کس کی بنے گی؟ تو کم از کم اتنا قرآن تو بندے کو یاد ہو کہ جو نماز میں پڑھنے کو کفایت کرتا ہو۔ 9ویں حدیث سماعت کر لیجئے، ترمذی میں ہے، امام دارمی نے بھی اس کو لکھا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی آدمی تلاوت قرآن میں مصروف ہے، تلاوت قرآن میں مشغول ہے، اور اتنا مشغول ہو گیا کہ باقی کو تسبیحات ذکر اذکار بھی نہ کر سکا، اتنا مشغول ہو گیا کہ جو اس نے دعائیں مانگنی تھی رب کے دربار میں وہ دعا بھی نہ مانگ سکا، وہ قرآن پڑھنے میں وہ لگا ہوا ہے دم بدم دیوانہ وار۔ تو اب وہ تو بقیہ ذکر اذکار نہ کر سکا جبکہ یہ بھی ذکر ہے، اور دعا نہ مانگ سکا، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہوں۔ یعنی قرآن پڑھنے میں لگا رہا ہے تو خالی نہیں ہے، یار اتنا ٹائم لگ گیا میں تو دعا بھی نہیں مانگ سکا، مالک فرماتا فکر نہ کر، اگر تو تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہے تو میں تمہیں اس سے بھی بہتر دوں گا، کن سے؟ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہی ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو جس طرح اللہ بادشاہ ہے، مالک ہے ساری خدائی کا، ساری کائنات کا، تو فرمایا قرآن کی فضیلت باقی کلاموں پر، جتنے بھی کلام ہیں ان پر ویسی ہی ہے جیسی اللہ کی فضیلت باقی مخلوق پر ہے۔ 10ویں حدیث سماعت فرما لیجئے، یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، اور کتاب فضائل القرآن کے اندر، اور اس حدیث کو روایت کیا مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
ہر امت کا ایک استاد ہوتا ہے. میری امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود ہے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان فقہ کے اندر جن کو کہتے ہیں فقہاء صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، ان میں سے ایک عظیم و جلیل نام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. تو انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کلام اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور وہ ایک نیکی بھی 10 کے برابر ہے. اور فرما ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم جس نے پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، ایک ایک حرف پر ایک نیکی جو مثل 10 کے ہے. اور رمضان شریف میں نیکیوں کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اجر اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. 11ویں شریف کی نسبت سے 11ویں حدیث سماعت فرمائیے. یہ ابو داؤد کتاب الوتر کے اندر حدیث شریف ہے، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، یعنی قرآن پڑھا اور قرآن نے جس کے کرنے کو کہا ہے وہ کیا، اور جس سے روکا اس سے رکا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے. احباب گرامی قدر، اولاد کو کس لیے پڑھاتے ہیں؟ اکثر تصور یہی ہوتا ہے پڑھ لکھ جائے، اپنے پیراں تے کھلو جائے تو ساڈا بھی سارا بنے. باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا کسی قابل ہو جائے، کسی عہدے پر، کسی کام پہ، کسی جاب پہ لگ جائے، لائق فائق ہو جائے. آج میرے ڈیل ڈول کام کر رہے ہیں، کل میں بڑھاپے کا شکار ہو کے چارپائی پہ لگ گیا تو کم از کم میرا سہارا ہو، میری لاٹھی ہو، میرا آسرا ہو. یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پڑھ لکھ جائے، بڑا بندہ بنے، ہمارا بھی نام ہوگا معاشرے کے اندر. دنیا بھی فانی، دنیا کے نام بھی فانی، دنیا کے عہدے بھی فانی، دنیا کے کام دھندے بھی فانی. قرآن حکیم پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، اس عمل کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنائے جائیں گے، اور ان تاجوں کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بہتر ہوگی. یہ اسٹیٹس، یہ پرسنالٹی، یہ عزت، یہ ٹور پانے کی تمنا بھی تو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. نئی پیڑھیاں جو ہیں، بتائیے، پچھلوں کی تو پھر بھی کوئی نظر آ جاتا ہے، کوئی 70 سال گزار گیا، کوئی 80 سال گزار گیا، 100 سال بھی عمریں ہوئی ہیں. ابھی بھی ہمارے ہاں 100 سال عمر کے لوگ ہوں گے. تو احباب گرامی قدر کیا ہے، 150 سال مان لیں، اگرچہ ہمیں اس بھول بھلائی میں رہنا تو نہیں چاہیے. 150 سال مان لیں، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اس کے بعد بھی کیا ہے، اینڈ کیا ہے، موت. 100 سال کے بعد بھی موت ہے، 150 سال زندگی گزار لیں تب بھی موت ہے. مر گئے برج محل منارے کدھر گئے جناب؟ ہر شہر رہ گئی دری کی دری. پہنچ گئے 2.5 گز کی کوٹھڑی میں، وہی 2-3 چادریں سفید لپیٹ کے. اور وہ بھی کتنے ہیں جن کو کفن نصیب نہیں ہوتے، وہ بھی کتنے ہیں جن کو قبریں نصیب نہیں ہوتی. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے. تو وہ جو دائمی زندگی ہے ہمیں وہاں کی کشادگی، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ ہماری گزشتہ نشستوں میں گفتگو سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں کسب کرنا چاہیے. حلال، حدیث شریف میں فرما طلب الحلال واجب علی کل مسلم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حلال طلب کرنا، حلال کمانا ہر مسلمان پہ لازم ہے. تو کمانا جرم نہیں ہے، کام دھندا جرم نہیں ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ ہم جتنے دنوں کے سفر پہ جا رہے ہوتے، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ 5 دن رہنا ہے، انہوں نے کہا 15 سو ڈالوں گا، تیری مت ماری گئی ہے، 5 دن تو رہنا ہے، اتنا سامان کیڑی گلو چکڑا ہے. تو ہم اس مدت سے واقف ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں کتنے ٹائم کے لیے رہنا ہے. تو جب ہمیں اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کتنی دیر کے لیے رہنا ہے، تو اتنی دیر کا ہی سامان جمع ہوتا ہے. آخرت قبر میں کتنی دیر رہنا ہے، پھر حشر کا 50,000 سالہ دن ہے، پھر اگلا پھر ہے. اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے. دائمی زندگی ہے. تو اس دائمی زندگی میں فضل و کمال یہ مل رہا ہے کہ اس دائمی زندگی میں قیامت والے دن
سونے کے تاج پہنائے جائیں گے جو قرآن پاک پڑھنے والے. انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی فضیلت مزید بھی جاری رکھیں گے. اور وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے تھوڑا بچ گیا، اور کل کے سوالات کے جوابات پہلے دوں گا، اور سجدہ صاحب کے مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ. اچھا جناب، یہ ایک ہمارے پاس کل سوال آیا تھا ندیم اصغر گل صاحب کا. وطر کے اندر انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھا جائے، تو اس کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا تھا. تو اس وقت میرے پاس وقار الفتاویٰ ہے، تو سوال کرنے والے نے ان سے یہی سوال کیا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وطر کی رکعتوں میں سورتوں کے پڑھنے سے متعلق مختلف روایات آئی ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ کو پڑھا، دوسری میں سورہ کافرون کو، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرماتے. اور یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین، اکثر کئی لوگ سوال پوچھتے ہوتے ہیں، وہ کہیں پڑھ لیتے ہیں نا جی کہ معوذتین پڑھ کے دم کریں، تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہتے ہیں. اور ترمذی کی ایک روایت میں امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم وطر کی 3 رکعتیں پڑھتے اور ان میں 9 سورتوں کی تلاوت فرماتے. اس حدیث کے حاشیے پر سورہ نصر اور سورہ لہب کا پڑھنا ذکر کیا ہے. ان متعدد احادیث کے پیش نظر ان سورتوں کا پڑھنا مسنون ہے، ضروری نہیں، لہٰذا گاہے بگاہے دوسری صورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی خاص صورت کے پڑھنے کی تاکید نہیں فرمائی ہے. امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمارے یہ ندیم بھائی جو ہیں ان کے سوال کا جواب ان کی خدمت میں پہنچ گیا ہوگا. اچھا جی، نور آصف صاحب کا کل کا سوال تھا، کیونکہ ہم نے مسافر کی نماز کے بارے میں بھی مسئلہ بیان کیا کہ 92 کلومیٹر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو مسافر ہے اور وہ قصر نماز پڑھے گا. تو سوال یہ ہوا تھا، انہوں نے کل پوچھا تھا، جس کا جواب رہ گیا تھا کہ کوئی بندہ گھر سے چلا ہے، رستے میں نماز آ گئی، منزل پر نہیں پہنچا تو پوری پڑھے گا کہ قصر پڑھے گا. بات یاد رہے کہ جب سفر کے ارادے سے 92 کلومیٹر کم از کم فاصلہ ہو، زیادہ جتنا بھی ہو، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی وہاں نیت ہے، اب بندہ اپنے گھر سے چلا گیا، نکل گیا اور اپنے شہر کی آبادی سے نکل پڑا. مثال کے طور پہ ہم سمندری شیپ میں رہتے ہیں، تو ہم یہاں سے دادا حضور حاضری کے لیے نکلے اور اپنے دادا مرشد حضور سرکار محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہر فیصل آباد پہنچ گئے. تو اب وہاں ظہر کی نماز پڑھنی تو ہم قصر پڑھیں گے. تو جب اپنے علاقے سے مسافر نکل جاتا ہے، یہ نہیں کہ منزل پر پہنچ کر، بلکہ جب نکل پڑا اپنے شہر سے، علاقے آبادی سے، تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا. ایک کل سے اور پرسوں سے آ رہا تھا، تکرار آ رہی تھی عامر خان صاحب کی طرف سے دعا کا، تو میں نے نوٹ کر لیا، کل میں نے دیکھیں آپ احباب کے. تو اللہ رب العزت جی آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے. مشورہ دیا تھا محمد حذیفہ صاحب نے کہ جی کل کا بھی جو موضوع، یعنی آج جو ہم کر رہے ہیں نماز کے بارے میں ہو، تو سیدہ صاحب کا جو ہم نے ساتھ رکھا ہے وہ نماز ہی سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے اس مشورے کا بھی شکریہ. حافظ محمد عرفان صاحب کا ایک سوال آیا تھا کہ وہ تراویح پڑھائیں گے، موجودہ حالات کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض گھر میں اور تراویح جا کے مسجد میں پڑھا سکتا ہوں. تو اب تو الحمدللہ جو اعلامیہ جاری ہو چکا ہے کہ اب وہ پابندی اس 5 افراد والی نہیں رہی، وہ جو صفوف کا فاصلہ بیان کر دیا گیا، اور ہمارے علماء اہل سنت نے اس پہ فتوے بھی دے دیے. تو لہٰذا امید ہے کہ اب آپ کو اس چیز کی حاجت نہیں رہے گی. بالفرض اگر کسی صورت میں ایسا بھی ہوتا تو دیکھیے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنا، اس کی فضیلت اور اہمیت جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا.
جاوید پٹیل صاحب کا کل کے سوالات میں سوال تھا کہ دعا میں کیا پڑھنا چاہیے، آسان سا طریقہ دعا کا بیان کر دیں۔ تو ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ مانگنے والے کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہوں۔ دوسری بات، دعا مانگنے سے پہلے ایک مسلمان کا اعتقاد کامل ہونا چاہیے اپنے رب پر کہ میں اپنے مالک سے جو مانگنے والا ہوں وہ مجھے خالی نہیں لٹائے گا۔ اور بڑی جامع دعا ہے، ہمارے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر نماز کے بعد یہی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سادہ سا مفہومی معنی اس کا یہی ہے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگنی چاہیے، ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے، رب سے رب کی رضا مانگنی چاہیے، اور مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ دل، دماغ، ظاہر و باطن سب متوجہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ محمد اویس صدیقی صاحب ملتان شریف سے کل ان کا سوال تھا کہ صرف نہانے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو مجھے ان کے الفاظ سے جو بات ذہن میں آ رہی ہے، غالباً ان کا سوال اسی طرف ہے کہ ایک بندہ جب غسل کر لیتا ہے تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں۔ یہ مسئلہ ہم پہلے بھی غلط مسائل کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں کہ جس بندے نے غسل کر لیا اس کا وضو بھی ہو گیا۔ تو یہ جو تصور ہے چونکہ وہ برہنہ غسل کر رہا ہے تو وضو نہیں ہوگا، یا نہانے کے بعد اس نے کپڑے چینج کیے تو اس وجہ سے اس کا وضو نہیں رہے گا، تو ان تمام صورتوں سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ یہ خیال ضروری ہے کہ جب بندہ غسل کر رہا تھا اور وہ غسل کے مرحلے میں آخر میں داخل ہو چکا، اب اس کے جسم کے حصے سے خون نکل آیا جو بہہ جانے کے قابل تھا، یا پیشاب کا قطرہ خارج ہوا، یا پیٹ سے ہوا خارج ہوئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کے وضو کو توڑ دیتی ہیں، لہذا اب اسے وضو کرنا پڑے گا۔ ایسا کوئی عمل غسل کی تکمیل میں پیدا نہیں ہوا تو اس کا وضو ہو چکا، وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا جی، حاجی انصر صاحب کا کل یہ سوال تھا کہ اگر مٹی پاک نہ ہو تو کیا کرے، یعنی تیمم کے بارے میں ان کا یہ سوال تھا، پانی بھی نہ ملے تو تیمم کے مسائل انشاءاللہ ہم ذکر بھی کریں گے مزید بھی۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ جو بات ہے کہ مٹی کا موجودہ وقت میں پاک نہ ملنا، اور وہ بھی وسیع جگہوں پر، یہ مطلب یہ ہے کہ مشکل امر نہیں ہے کہ مٹی نہ مل سکے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ مٹی پاک نہیں ہے، یہ بات محض گمان سے نہیں کہہ جا سکتی، اس کے لیے یقینی چیز کا ہونا ضروری ہے کہ بندے نے یہ کہاں سے معلوم کیا ہے، محض گمان سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تیمم زمین پہ لگے مٹی کے ڈھیر سے ہی نہیں، ہر وہ جنس جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اس کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کپڑے پر اگر اتنی مٹی ہے کہ ہاتھوں پہ گرد کے آثار ہوں، یا آپ کہہ لیجئے الماری ہے یا ہمارے گھر میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں دیوار پر، اس کے اوپر اتنی مٹی ہے کہ، یا قالین ہے، رضائی ہے، کمبل ہے، جائے نماز ہے، پلنگ ہے، ٹیبل ہے، اس پہ اتنی مٹی ہے کہ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کے نشان پیدا ہو گئے، مٹی ہوگی، تو وہاں سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے جی کہ کل کے جو سوالات تھے الحمدللہ جتنے میرے ذہن میں آئے، جو میں دیکھ سکا ہوں، تو ان کے تقریباً جواب جو ہیں وہ ہو چکے۔ لیجئے جناب، اب ہم بقیہ وقت میں آتے ہیں سجدہ سہو کے مسائل کی طرف۔ بسم اللہ۔ سہو کہتے ہیں بھولنے کو۔ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے؟ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب، جو چیزیں نماز میں واجب ہیں، یہ بھی انشاءاللہ عرض کر دیں گے ایک نشست میں، واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھولے سے، یعنی بھول جانے سے رہ جائے، بھولنے کی وجہ سے رہ جائے، یا فرض و واجبات نماز میں تاخیر ہو جائے بھولنے سے، تو سجدہ سہو واجب ہے۔ واجبات نماز میں سے کوئی چیز بھولے سے رہ گئی تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔
فرائض و واجبات میں تاخیر ہو گئی بھولنے سے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہو چکا تھا لیکن نہ کیا، اور اب جناب وہ آج مجھے یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو نہیں کیا تھا، تو اس نماز کا اعادہ ہم نے قضا والے باب میں بتایا تھا۔ ایک ہے ادا کہ جو وقت مقرر ہے اس پہ کرنا، ایک ہے قضا یعنی جو وقت گزر گیا، اور ایک ہے اعادہ کہ جب کسی چیز میں نقص کمی پائی گئی تو پھر اس کو اعادے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو لٹایا جائے، اس کو دوبارہ پڑھا جائے۔ اچھا، جان بوجھ کر واجب ترک کیا۔ دیکھیں سجدہ صاحب کی پہلی تعریف بیان ہوگی کہ نماز کے جتنے واجبات ہیں ان میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا ہو تو سجدہ صاحب کرے گا۔ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر واجب کا ترک کیا تو سجدہ صاحب سے بات نہیں چلے گی، بلکہ وہ نماز دوبارہ لوٹانی اس بندے پر واجب ہے۔ کوئی ایسا واجب چھوٹ گیا جو نماز کے واجبات میں سے نہیں بلکہ اس کا واجب ہونا امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا، یہ جو خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ہے یہ واجب کا ترک بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ مثلا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے سورہ فلق ہے اور پھر سورہ والناس ہے۔ تو خلاف ترتیب پڑھنا یہ واجب کا ترک کرنا بھی ہے، اور صرف ترک کرنا نہیں بلکہ یہ اس میں ایک گناہ گار بھی ہوتا ہے بندہ، یہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرنے سے۔ مگر اس کا تعلق واجبات نماز میں سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق واجبات تلاوت میں سے ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے خلاف ترتیب سورت نماز میں پڑھ لی تو اس وجہ سے اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، البتہ توبہ کرے کیونکہ خلاف ترتیب پڑھنا یہ گناہ ہے۔ اگر کسی کا فرض چھوٹ گیا نماز میں تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مثلا نماز میں 7 فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ ایک فرض، قیام دوسرا ہے، رکوع تیسرا ہے، قرات 20 میں فرض ہے، قرات چوتھا ہے، رکوع ہے، سجود اس میں فرض ہے، اور قعدہ اخیرہ اس کے اندر فرض ہے۔ تو فرائض نماز میں سے اگر کوئی فرض ترک کیا ہے تو وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ سہو سے بات نہیں چلے گی۔ اگر سنتیں چھوٹ جائیں نماز کے اندر تو سنتیں چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز ہو جائے گی۔ مثلا ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا مسنون عمل ہے، بسم اللہ پڑھنا مسنون عمل ہے، ولضالین پڑھا آمین کہنا یہ مسنون عمل ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے تو سنت کے یا مستحب عمل کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، سجدہ سہو جو ہے وہ واجب چھوٹ جانے پر ہی واجب ہوگا۔ اب ایک بندے سے 3 بار 3 واجب چھوٹ گئے نماز کے اندر، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ تیسری رکعت جو وتروں کی ہے، الحمد شریف سورت یا آیتیں پڑھ کر تکبیر پڑھنا اللہ اکبر دعائے قنوت سے پہلے، اس کو کہتے ہیں تکبیر قنوت، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب 2 واجب چھوٹے تو کیا اس کو 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنے ہوں گے؟ یاد رہے کہ 2 واجب ترک ہو گئے یا 3 ہو گئے یا 4 ہو گئے بھولے سے، تو 2 سجدہ سہو کے کرنے پڑیں گے، الگ الگ سجدہ سہو کرنا نہیں پڑے گا۔ اچھا جناب، تعدیل ارکان جو ہے یہ نماز کے مسائل میں سے تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ رکوع میں گئے تھے، 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھا اور اب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھے کھڑے ہونا ہے، تو رکوع سے اٹھ کر سیدھے جو کھڑے ہوئے اس کو قومہ کہتے ہیں۔
یہ جو رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، جتنا ٹائم ایک بار سبحان اللہ کہنے کو لگتا ہے اتنا سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ نمبر دو سجدے جو بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کیا اللہ اکبر کہہ کے سیدھے بیٹھے، جو اتحیات کے اس میں بیٹھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان بھی کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے۔ اب کیا کیا جناب؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سیدھی کمر نہیں کی، وہیں سے جناب چھلانگ لگائی اور سجدے میں چلے گئے، سجدہ کر لیا، اب سجدے سے سر اٹھایا ہے، اللہ اکبر، چاہیے تھا کمر سیدھی کرتا جیسے تحیات میں بیٹھتے پوری پوزیشن پہ، لیکن وسط سے ہی سیدھا بیٹھنے کی بجائے، وہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنے کی بجائے وہیں سے دھڑک سجدے میں چلا گیا، واجب چھوٹ گیا۔ تعدیل ارکان واجب ہے، تعدیل ارکان کا ترک ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی بندے پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تکبیر قنوت بھول گیا، سجدہ سہو ہے، بتا چکا کہ واجب ہے۔ دعائے قنوت بھول گیا، واجب ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ الحمد شریف پڑھی، وَلَضَّالِّينَ آمین، ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگ گیا کون سی صورت پڑھوں، قُلْ اعوذ برب الفلق پڑھوں، قُلْ اعوذ برب الناس پڑھوں، سورہ اخلاص پڑھوں۔ یہ سوچتے سوچتے، یا مثلا عشاء کی نماز پڑھی تو مثال کے طور پہ وَلَضَّالِّينَ کے آمین کہنے کے بعد سوچنے لگ گیا کون سی صورت پڑھوں، اور یہ سوچنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے اتنا وقت گزر گیا اگلی صورت پڑھنے کے سوچنے میں، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا تھا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ ایک مقام پہ فرما آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نماز کے رکوع و سجود کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی، پھر نماز پڑھنے کے باوجود برے کام لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ اپنی نماز پہ غور کرے، صحیح نماز پڑھی جائے تو وہ نماز اس کو اس کی برائی سے انشاءاللہ روک دے گی۔ مالک کا فرمان سچا ہے۔ اچھا جی، اب سجدہ سہو جو ہے اس کا اس کا ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، وہ یہ ہے کہ امام سے سجدہ مطلب بھول ہوئی ہے، سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو امام پر واجب ہوا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر مقتدی سے واجب کا ترک ہوا تو شریک ہے تبھی مقتدی کہلایا، اس سے اگر کوئی واجب چھوٹا تو اس کی وجہ سے امام پر سجدہ سہو لاگو نہیں ہوگا۔ پتہ چلا امام جو ہے وہ امام ہی ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں سب پر۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام، امام تمہارے اور رب کے درمیان سفیر ہے، امام تمہاری نماز کا ضامن ہے۔ اور یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ کوئی ایسی بات نہیں نماز ہی پڑھنی ہے، آپ خود غور کر لیں، امام دے سر دے ساری گل ہے جناب۔ امام پر سجدہ سہو واجب ہوا، مقتدی بھی بیچ میں آ جائے گا، اور اگر مقتدی سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو مقتدی کی وجہ سے امام پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر سجدہ سہو کا ایک اور مسئلہ، بلکہ آج یہ مجھے جو میں نے پوسٹ اپنی آئی ڈی پہ لگائی تھی تو غالباً ندیم اصغر صاحب کا وہاں پر نیچے کمنٹس میں سوال آیا تھا کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرضوں کی مثلا عشاء کی فرض پڑھے، عشاء کی تیسری چوتھی رکعت، عصر کی تیسری چوتھی رکعت، ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت، مغرب کی تیسری رکعت، اس میں اگر کسی نے بھول کر الحمد کے ساتھ صورت ملا لی تو کیا اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا؟ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اب ایک اور اہم بات،
چاروں جتنی 4 رکعتی نمازیں، ظہر، عصر، عشاء، مغرب 3 رکعتیں، وطر 3 رکعتیں، سنت غیر مؤکدہ ظہر، ظہر کی پہلی اتحیات پر بیٹھے، عصر کی پہلی اتحیات پر بیٹھے، مغرب کی پہلی اتحیات پر بیٹھے، عشاء کی پہلی اتحیات پر بیٹھے، وطروں میں پہلی اتحیات پر بیٹھے، ظہر کی سنتوں کی پہلی اتحیات پر بیٹھے، تو عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، تیسری رکعت کی طرف آ جائے گا۔ اگر اس نے ان میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کرے ذہنوں میں مسئلہ اتر جائے، ظہر کی پہلی اتحیات میں عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، ایسے ہی عصر کی پہلی اتحیات، ایسے ہی مغرب کی، ایسے ہی عشاء، ایسے ہی وطروں کی پہلی اتحیات، بھول کر اللہم صلی علی محمد پڑھا تو فقہا فرماتے ہیں سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اچھا، اب بڑا یہاں دلچسپ در مختار کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا کہ دروشی پڑھنے والے پہ تم نے سجدہ صاحب واجب کیوں بتایا؟ امام اعظم نے عرض کی میرے کریم، میرے مولا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور درود شریف کی وجہ سے سجدہ صاحب کا میں نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ جو بھول کر غفلت سے پڑھا، بھول کر پڑھا ہے، بھولنے پر حضور میں نے سجدہ صاحب کا فتویٰ دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کو پسند فرمایا۔ اب سجدہ صاحب کا طریقہ سماعت کر لیجئے۔ بہتر طریقہ یہ ہے، جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ بھی پڑھیں، درود ابراہیم بھی پڑھ لیں اور دعا بھی پڑھ لیں، وگرنہ عبدہ و رسولہ تک تو لازم ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر داہنی طرف ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور پھر 2 سجدے کرے، اور 2 سجدوں کے بعد پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ اتحیات پڑھے، پھر درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ تو عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور پھر 2 سجدے کر لیے، کام چل گیا، اور آگے درود بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لیا، تو یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ یو کے سے سوال ہے صاحب نالین، اگر کوئی بزرگ بندہ ہے وہ قرآن درست نہیں پڑھ سکتا اور عمر کی وجہ سے وہ سیکھتا ہے مگر بھول جاتا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سیکھنے کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی کہ جو صحیح پڑھتا ہے قرآن پاک اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن جو دقت کے باوجود پڑھ رہا ہے اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ لا نضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ جو سیکھنا ہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، آگے بھول گیا اس کی عمر کا تقاضا ہے، تو لہٰذا سیکھنے۔ ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ تمہاری زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں، دن نہیں۔ عرض کیا کریم فرمائیں کہ میں کون سا عمل کروں ان بچے ہوئے لمحات میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم دین پڑھنے میں مصروف ہو جا۔ تو علماء فرماتے علم دین پڑھنے سے افضل کو کام ہوتا تو سرکار اس کی تلقین فرماتے، تو لہٰذا وہ اپنی کوشش جاری رکھیں، ذکر فکر کرتے رہیں اور بنیادی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، جس سے نماز درست ہوتی ہے، یا روز جو کو وظیفہ کو درود شریف کو پڑھتے ہیں ذکر اذکار، اس کے صحت لفظی کے بارے میں پہلے توجہ کر لیں تاکہ روزمرہ کے امور میں ان کے لیے مفید رہے۔ محمد ابو بکر امین صاحب کا سوال ہے، اذان دینے والے کی عمر کتنی ہوگی؟ اذان دینے والے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے؟ بالغ ہونا شرط تو نہیں ہے، البتہ اس کا سمجھدار ہونا، اس کو طہارت کا بھی پتہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اذان صحیح پڑھتا ہو، سمجھدار ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ داڑھی اس کے نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، اذان ہو جائے گی۔ محمد جاوید صاحب کا سوال ہے، کیا گھر میں عورتیں اور مرد اکٹھے جماعت کروا سکتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں جی کہ یہ جماعت کے مسائل میں تفصیل سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو عورت محرم ہو تو وہ 1 ہو یا 2 وہ پیچھے کھڑی ہوں گی،
اور اگر اس میں مردوں کی ترتیب آئے گی تو پہلے مرد آئیں گے، پھر اینڈ کے اندر عورتوں کا اور بچوں کی وہ ترتیب جو ہے فقہا نے بیان کی ہے، وہ اس ترتیب کا لحاظ کیا جائے گا۔ لیکن اس میں محرم کا ہونا ازحد ضروری، یہ نہیں کہ محلے کے مرد عورت اکٹھے کر کے ایک ہی جگہ پہ کام شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بڑے فتنے والا کام ہے۔ تو دوسرا یہ کہ عورت کی جماعت کروائے، فقہائے احناف کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ تو البتہ جہاں اشد ضرورت ہے عقائد حقہ کی ترویج و اشاعت کے لیے، بری مجالس سے بچانے کے لیے، برے عقائد سے بچانے کے لیے عورتوں کو، اور کوئی انتہائی اس کی اشد ضرورت ہو تو پھر بھی اپنے علاقے کے صحیح العقیدہ عالم اور مفتی سے ایک دفعہ اس کی کنڈیشن بیان کر کے فتویٰ لے لینا چاہیے۔ تو پھر عورت کروائے تو وہ امام کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ وہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ محمد لطیف صاحب کا سوال ہے کہ ان حالات میں کہ مسجد میں جماعت نہیں ہو رہی، کیا گھر میں بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں نماز میں؟ گزارش یہ ہے کہ ایک تو الحمدللہ یہ سلسلہ آپ حضرات تک اب پہنچ ہی گیا ہوگا کہ اب مسجدوں میں جو 5 کی پابندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور عام سلسلہ ہو چکا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بلند آواز میں جن میں جہری نمازوں میں جہر کریں گے، سری نمازوں میں سرن پڑھیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی قوت سے زیادہ زور لگا کے قرآن نماز میں بھی پڑھنا، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے، معتدل آواز کے اندر ہی پڑھیں گے۔ محمد ابرار قادری صاحب کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین یا ان کے بعد تابعین نے پیری مریدی نہیں کی، کیا یہ سچ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب صحابہ کرام نے حضرت صدیق پاک کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت صدیق پاک کے وصال کے بعد سب نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی شہادت کے بعد سب نے سرکار ذوالنورین کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی شہادت کے بعد مولا کائنات شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی شہادت کے بعد سرکار سیدنا امام حسن پاک کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ پیری مریدی ہی تو ہے، یہی تو بیعت ہے۔ تو انشاءاللہ پیری مریدی پر بھی ہم ایک دن نشست رکھیں گے، بڑی تفصیل وہاں بھی بیان ہو جائے گی۔ میاں احسن اقبال صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کنز الایمان کے علاوہ بھی کہ قرآن پاک کا اردو میں مستند ترجمہ ہے؟ کنز الایمان شریف بڑا شاندار اور ادب کی بولی، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کی جو روح ہے اس کے قریب بندے کو کرنے والا ترجمہ ہے قرآن پاک کا۔ ویسے تو حضرت غزالی زمان نے بھی اس کا اردو ترجمہ کیا، اور ابھی یہ ایک تفسیر ہے صراط الجنان جو ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے مفتی قاسم قادری طاری صاحب کی، تو اس کے ساتھ کنز الایمان کا ترجمہ بھی ہے، اور ایک الگ ترجمہ بھی انہوں نے مزید سہل جدید اردو کے الفاظ کے ساتھ لکھا ہے، تو وہ بھی بڑا اچھا مستند ترجمہ ہے، آپ اس سے بھی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ حاجی انصر صاحب کا سوال آیا جی میرپور سے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، جب کسی کو اصالہ ثواب دیں تو کیا کہیں گے کہ ایک قرآن پاک یا اس کا ثواب؟ دیکھیے حدیث شریف سے بالکل بات ثابت ہے کہ 3 بار پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو الفاظ اس قسم کے ہوں کہ موہوم یہی نہ ہو کہ ہم ظاہر کر رہے ہوں کہ ہم نے پورا پڑھ کے اس کو اصالہ ثواب کیا ہے، تو ایسا کہہ لیا جائے کہ ختم قرآن کا ثواب فی سبیل اللہ آپ کی ملک کیا۔ اعتقاد تو ہمارا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو جناب والا کل ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو آج بیان ہو گیا ہے اس کے بارے میں کہ ہمارا قضا نمازوں کے بارے میں بھی جو مسائل بیان ہو چکے ہیں، سجدہ تلاوت کے کل مسائل بیان ہو چکے ہیں، سجدہ سہو کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں، مسافر کی جو نماز ہے الحمدللہ وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ کل تلاوت قرآن کی فضیلت بھی بیان ہوگی، اور نماز جنازہ سے ریلیٹڈ مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، نماز جنازہ کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ حضرات کی محبت ہے، اس سلسلے کو شیئر ضرور کر لیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ مسائل پہنچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب مجھے میسنجر پر یا واٹس ایپ پر یا اسی پر کمنٹس کی صورت میں ہمیں مشورے دیتے ہیں اور محبت بھرے مشورے دیتے ہیں، خصوصاً جو ہمارا یوٹیوب چینل بنا ہے واحد ٹی وی کے نام سے، اس کے بارے میں جو مشورہ دیتے ہیں،
تو یہ جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اسی پر یہ جو لائیو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں واحد ٹی وی کا لنک بھی یہاں انہوں نے شو کیا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو وہاں پر بھی وہ سلسلہ الحمدللہ اس کے بارے میں بھی اب آپ جو اپنی رائے سے نوازتے ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ نو وارد ہیں، یہ لاک ڈاؤن نے آپ سے یوں ملاقاتوں کا سبب پیدا کر دیا، تو بہرحال کوشش یہی ہے کہ وہ باتیں بیان کر دی جائیں کہ جو ہر بندے کی ضرورت ہے، اور مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ میرے مولا ہم سب کو رزق حلال اپنی پاک بارگاہ سے عطا فرما، غیروں کی محتاجگی سے محفوظ اور مامون رکھ۔ لاک ڈاؤن میں جتنے لوگ بے روزگار ہو گئے کرم فرما، سب کے گھر بار پہ خیر کا نزول فرما، اپنی جناب سے سب کو رزق حلال وافر عطا فرما۔ الہی امت مسلمہ سے، ملک عزیز پاکستان سے کرونا وائرس کے مہلک اثرات کو دور کر دے، جو اس مرض میں مبتلا ہیں شفا دے دے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ حرمین شریفین کی رونقیں بحال ہو جائیں، خیر و سلامتی کا نزول فرما۔ اپنے محبوب کی امت پہ رحمت فرما، اپنے محبوب کی امت سے زحمت کو دور کر دے، مشکل کو دور کر دے، فضل فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک سوال رہ گیا ہے، عادل مغل صاحب نے 3 روز کم و بیش قبل جو میں نے صفحات دیکھے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں سوال پوچھا تھا، تو میں نے اس کی آج معلومات لی ہیں۔ معلومات کوشش ہوتی ہے کہ معلومات کے بغیر جوابات نہ دیے جائیں، تو سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں یہی پتہ چلا کہ اس پر نفع لیا جاتا ہے، سودی پیسہ ملتا ہے۔ تو سود اللہ رسول سے جنگ کا نام ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو سیونگ اکاؤنٹ پر جو مال پر منافع ملے گا وہ جائز نہیں ہے، اس کو ذہن نشین رکھیں۔ والسلام علیکم۔